ہندوستان کی تحریک آزادی کے بڑے رہنماؤں میں شامل عظیم عالم و مفکر اور شاعر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی زندگی پر ہم مختصر روشنی ڈالیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 11 نومبر 1888 میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا، مگر ان کے والد مولانا سید محمد خیر الدین بن احمد انہیں فیروز بخت کے نام سے پکارتے تھے۔ ابوالکلام آزاد کی والدہ عالیہ بنت محمد کا تعلق ایک علمی خانوادے سے تھا۔ آزاد کے نانا مدینے کے ایک معتبر عالم تھے، جن کا شہرہ دور دور تک تھا۔ اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آزاد مصر کی مشہور درسگاہ جامعہ ازہر چلے گئے، جہاں انہوں نے مشرقی علوم کی تکمیل کی۔ عرب سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تو کلکتہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہیں سے انہوں نے اپنی صحافتی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ کلکتہ سے ہی 1912 میں الہلال کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار نکالا۔ یہ پہلا باتصویر سیاسی اخبار تھا اور اس کی تعداد اشاعت تقریباً 52,000 تھی۔ اس اخبار میں انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف مضامین شائع ہوتے تھے، اس لیے انگریز حکومت نے 1914 میں اس اخبار پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا۔ یہ اخبار بھی آزاد کی انگریز مخالف پالیسی پر گامزن رہا۔ مولانا آزاد کا مقصد جہاں انگریزوں کی مخالفت تھا، وہی قومی ہم آہنگی اور ہندو مسلم اتحاد پر ان کا پورا زور تھا۔ انہوں نے اپنے اخبارات کے ذریعے قومی وطنی جذبات کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے پیغام اور لسان الصدق جیسے اخبارات اور رسائل بھی شائع کیے، اور مختلف اخبارات سے بھی ان کی وابستگی رہی، جن میں وکیل اور امرتسر قابل ذکر ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد سیاسی محاذ پر بھی سرگرم رہے۔ انہوں نے تحریک عدم تعاون، ہندوستان چھوڑو اور خلافت تحریک میں بھی حصہ لیا۔ مہاتما گاندھی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خاں اور علی برادران کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم رہے۔ گاندھی جی کے فلسفہ عدم تشدد سے وہ بہت متاثر تھے۔ گاندھی جی کی قیادت پر انہیں پورا اعتماد تھا۔ گاندھی جی کے افکار و نظریات کی تشہیر کے لیے انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ مولانا آزاد ایک اہم قومی لیڈر کی حیثیت سے ابھرے۔ وہ کانگریس پارٹی کے صدر بھی رہے۔ تحریک آزادی کے دوران انہیں جیل کی مشقتیں بھی سہنی پڑی۔ اس موقع پر ان کی شریک حیات زلیخا بیگم نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ زلیخا بیگم بھی آزادی کی جنگ میں مولانا آزاد کے شانہ بشانہ رہی، اس لیے ان کا شمار بھی آزادی کی جانباز خواتین میں ہوتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد مولانا آزاد ملک کے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ انہوں نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے بہت اہم کارنامے انجام دیے۔ یونیورسٹی، گرانٹ کمیشن اور دیگر تکنیکی، تحقیقی اور ثقافتی ادارے انہی کی دین ہیں۔ مولانا آزاد صرف ایک سیاستداں نہیں، بلکہ ایک صاحب طرز ادیب، بہترین صحافی اور مفسر بھی تھے۔ انہوں نے شاعری بھی کی، انشائیے بھی لکھے، سائنسی مضامین بھی تحریر کیے، علمی و تحقیقی مقالات بھی لکھے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ غبار خاطر، تذکرہ ترجمان القرآن ان کی اہم تصانیف ہیں۔ غبار خاطر ان کی وہ کتاب ہے جو قلعہ احمد نگر میں قید کے دوران
انہوں نے تحریر کی تھی۔ اس میں وہ سارے خطوط ہے جو انہوں نے مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی کے نام تحریر کیے تھے۔ اسے مالک رام جیسے محقق نے مرتب کیا ہے اور یہ کتاب ساہتیہ اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے۔ یہ مولانا آزاد کی زندگی کے حالات اور ان کے کوائف جاننے کے لیے بہترین ماخذ ہے۔ مولانا آزاد اپنے عہد کے نہایت جینیس شخص تھے جس کا احتراف پوری علمی دنیا کو ہے، اور اسی ذہانت، لیاقت اور مجموعی خدمات کے اعتراف میں انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا تھا۔ مولانا آزاد کا انتقال 22 فروری 1958 کو ہوا۔ ان کا مزار اردو بازار جامع مسجد دہلی کے احاطے میں ہے۔